دانائی، سمجھ بوجھ، تھوڑا سا چیزوں پر پہلے سے غور کرنا، تھوڑا سا تدبر۔ میرے والد صاحب نا عموماً گھروں میں مرد کرتا اتار کے سوتے ہیں، اور شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ آپ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اگر ڈھکے ہوئے ہیں تو درست ہے۔ تو کرتا اتار کے ابا جی سویا کرتے تھے، تو والدہ کہتی ہیں پھر کافی عرصہ بعد انہوں نے نا کرتے سمیت، سخت گرمی، اے سی شیسی کا تصور نہیں، غریب گھر، تو کرتے سمیت سونے لگ گئے۔ تو ان سے کہا کہ آپ کرتا کیوں نہیں اتارتے؟ تو کہنے لگے بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں گھر میں۔ اب یہ دانائی کے خلاف ہے کہ انسان اس طرح لباس کے ساتھ، میری بات کو سمجھو، اگر سمجھ آئے۔ میں اس بھائی کو اب کیسے سمجھاؤں جس کی بہن جوان ہے اور وہ شارٹ لباس پہنتا ہے؟ کیسے سمجھاؤں اسے کہ یہ تیرا یہ انداز درست نہیں ہے، تجھے معاملہ فہم اور مدبر ہونا چاہیے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ شخصیت کا نکھار حکمت میں ہے، سمجھ بوجھ میں، دانائی میں ہے۔ کچھ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، بولنے کی نہیں ہوتی، عمل کرنے کی ہوتی۔ یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکمت کو اتنا پسند فرمایا، اس کی اتنی تعریف کی کہ کریم فرمانے لگے حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، یہ تمہیں جہاں سے ملے اسے حاصل کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ ہے کہ حضور نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہمیں حکمت، دانائی سکھائی۔ میں اور آپ آج جن مسائل کا شکار ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس الا ماشاءاللہ علم ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کے پاس اسپیکنگ پاور ہوتی ہے، گفتگو کرنے کا سلیقہ اور ملکہ ہوتا ہے، لیکن حکمت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب عطا کیا ہوتا ہے، لیکن حکمت نہیں ہوتی، دانائی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت سارا سرمایہ ہوتا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں ڈھیر سارا مال دیے رکھا ہوتا ہے، اور جائز بھی ہوتا ہے، لیکن دانا نہیں ہوتے، حکمت نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حکمت کا سبق دیا ہے۔ جلد بازی، جذباتیت اور بے صبری اور کم حوصلہ اور شدت طبیعت کی، یہ گھروں کے اندر بھی نقصان کرتی ہے، محکموں میں بھی نقصان کرتی ہے، دفاتر میں بھی نقصان کرتی ہے، دینی کاموں میں بھی نقصان کرتی ہے۔ ہمارے سارے ماحول کو جو چیز پورے طور پر متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکمت سے خالی ہوتے ہیں۔ بیٹا موبائل نے تو ادھر ہی رہنا یار، ہم نے چلے جانا ہے، تھوڑی دیر بات سنیں، ہمارا خیال تھا ہم آپ سے بات کریں گے، آپ ہم سے کریں گے، آپ نے بیچ میں موبائل کھڑا کر لیا۔ چند دوست بنا لیں، باقی بات سنیں، اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکت عطا کرے۔ اور یہ ماشاءاللہ کافی سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، میرے خیال ہے دے دیں گے یہ سب کو۔ دوستو سمجھیے گا اور غور کیجئے گا، بچے بگڑ جاتے ہیں بعض گھروں میں، ان کی سوچیں بگڑ جاتی ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بچے کو کسی اور کے سامنے نہ سمجھائیں۔ حضور نے فرمایا اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کی عزت کرو، کسی شخص کے سامنے اپنے بچوں کے عیب بیان نہ کریں، اور انہیں کسی کے ساتھ ان کا کمپیریزن نہ کریں، مقابلہ نہ کریں کہ فلانے کے بچے کہاں چلے گئے، آپ نے تو شاید ایک جملہ بولا ہے، یہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اس کی نہایت سمجھداری کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے تربیت کریں۔ ایک بچے کو دم کرانے کے لیے ایک دفعہ ایک بزرگ لے آئے،
تو مجھ سے کہنے لگے اس کے باقی بہن بھائی بڑے اچھے ہیں، یہ ضدی بھی زیادہ ہے، نافرمان بھی زیادہ ہے، سخت مزاج بھی زیادہ ہے، فلاں 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 معاملات میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر فی الفرض آپ کے بچے کے اندر یہ ساری کمزوریاں موجود بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو اسے پتہ ہی نہیں چلنے دینا چاہیے تھا۔ غیر محسوس طریقے سے آپ اس کی تربیت کرتے، اسے خبر ہی نہ ہوتی۔ غور فرمائیے گا میری بات پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی تربیت کرتے تھے نا، سیرت کا عنوان ہے نا چونکہ، تو حضور کبھی کسی کو نامینیٹ کر کے بات نہیں کرتے تھے۔ یعنی اگر کسی شخص کی طرف سے کوئی شکایت موصول ہوئی تو کسی ایک آدمی کی ہوئی ہے نا، تو حضور جانتے ہیں کہ کس کی بات ہے۔ لیکن کریم محبوب کا مقدس طریقہ یہ تھا کہ حضور جب سمجھاتے تو نام لے کے نہیں، بلکہ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، یعنی تربیت بھی ہو جاتی، پردہ بھی رہ جاتا۔ پردے کھول کے کسی کی آپ تربیت، حضور نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو لوگوں کے سامنے سمجھایا اس نے تو اسے رسوا کیا ہے۔ بچوں کی تربیت کریں، اس طرح کریں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ باقی ٹھیک ہے تو ٹھیک نہیں، تو وہ تو شروع میں اس کا ذہن بن جائے گا کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے الگ ہوں۔ اور حکمت کی بات یہ ہے کہ سارے بچے ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہیں، سارے ذہین نہیں ہوتے، سارے کامیاب تاجر نہیں ہوتے، سارے بڑے عہدوں پر فائز نہیں ہوتے۔ تو بھائی میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو آپ اگر اس طرح کمپیریزن کریں گے تو حالات خراب ہوں گے۔ ایکو ذرا میرا بھائی کم کر دے ساؤنڈ والا اور آواز تھوڑی کھول دے، نہیں بند کرنے کو نہیں، کم کرنے کو کہا تھا۔ تو عزیز بھائی، جو سمجھنے کی بات ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ کوئی بھی کام ہے، کام ہو ہی جاتا ہے، ذرا حکمت سے ہو جائے تو صحیح ہو جاتا ہے، دانائی سے کریں تو ذرا ٹھیک ہو۔ ہم ہر کام کو جذباتیت سے، بس کسی نے کہہ دیا تیرا بیٹا نافرمان ہے تو ضروری تو نہیں جو کہہ رہا ہے وہ بندہ بڑا ہی سیاںا ہو یا آپ کا مخلص ہو۔ کسی نے کہہ دیا آپ کا بھائی آپ کا دشمن ہے تو ہو سکتا ہے بتانے والا دشمن ہو۔ تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم کہتے فلاں نے بات کر دی، یہ دانائی کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے کام ہو ہی جاتا ہے، بات وہی ہوتی ہے، ذرا اسے دانائی سے ڈیل کر لیا جائے نا، حکمت سے، تو معاملہ بہتر ہو جاتا۔ ایک بادشاہ کو نا خواب آیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے ایک تعبیر کرنے والے سے رابطہ کیا، اس کو بلایا، بلا کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت ہو، یہ بڑی پریشانی والی اس کی تعبیر ہے، میں مجبور ہوں بتانے پہ، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا اس کو پکڑو اور کوڑے مارو، سارے مر جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ جناب میں ایک درویش کو جانتا ہوں، وہ بھی تعبیر بتاتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ملاقات کراؤں؟ کرائیے۔ ان بزرگوں کو بلایا، وہ بھی خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ ان سے بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر کیجئے۔ تو وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت تعبیر بڑی اچھی ہے، کمال ہے، میں تو خوش ہو گیا ہوں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا اسے انعام دو۔